بھی وہی جملہ کار فرما ہے کہ نہ ہمیں خدا کا چھوڑا جا رہا ہے نہ ہمیں نبی کا چھوڑا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، جگہ جگہ میں نے سٹیکر لکھے ہوئے دیکھے، صرف اللہ سے مدد مانگو، کہو یا اللہ مدد، کسی اور سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبی قتل ہوئے ناحق۔ کائنات کا سب سے بڑا منصب نبوت کا، اور کس کا نبی ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اور ناحق قتل ہو رہا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو، جو کہتے ہیں صرف اللہ مدد کرنے والا ہے، صرف اللہ مدد کرنے والا ہے، مجھے بتا دو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کیوں نہیں کری؟ کیوں نہیں کری نبی کی مدد؟ اس لیے کہ جو کچھ تم تاثرات دینا چاہتے ہو، جس قسم کی تم الوہیت کا پرچار کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم وہ خدا یہودیوں کا خدا ہے، وہ عیسائیوں کا خدا ہے۔ ہم نہ یہودی کے خدا کو تسلیم کرتے ہیں نہ ہم عیسائی کے خدا کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کا خدا وہ ہے جو عزیر کا باپ ہے، جو عزیر کا باپ ہے۔ عیسائی کا خدا وہ ہے جو عیسیٰ کا باپ ہے۔ نہ ہم عزیر کے باپ کو خدا مانتے، نہ ہم عیسیٰ کے باپ کو خدا مانتے ہیں۔ ہم کس کو خدا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں تو صرف اور صرف محمد کے خدا۔ سبحان اللہ۔ ذرا آپ خود سوچئے گا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب تبلیغ اس دین کی تو ان مشرکین نے حضور کو کیا کہا تھا؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہی تھا، یہ کہتے تھے ہمارے خداؤں کو مت چھیڑو، ہمارے خدا کو برا بلا مت کہو، اس کے بدلے میں تم چاہو تو جتنی دولت چاہو ہم دیتے ہیں، عورت چاہو تو عورت تمہیں دیتے ہیں، ہر چیز تمہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے خدا کو نہ چھیڑو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج بھی یہی مطالبہ ہے، آج بھی وہی اسلامی دنیا سے یہی کچھ چاہتے ہیں کہ تم محمد کے خدا کو چھوڑ کر ہمارے خدا کی طرف آ جاؤ، اور اس کا اپنے خدا کا پرچار اس طریقے سے کریں۔ اگر اسی پورے مجمع کے اندر اگر کسی کی جیب میں بھی اگر امریکن ڈالر کا کوئی نوٹ پڑا ہو، چاہے $1 کا نوٹ ہو، یا 10 کا ہو یا 50 کا ہو یا 100 کا ہو، ذرا ابھی نکال کے دیکھیے گا، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں In God we trust. In God we trust. ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا سعودی عرب کا ہمارا نوٹ نہیں، یہ وہ نوٹ ہے جو یہودیوں کا ہے۔ In God we trust. ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم بے شک یقین رکھتے ہوگے، لیکن اے یہودی میں تیرے خدا کو نہیں مانوں گا۔ آج ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے محمد کے خدا کو چھوڑ کے ہمارے خدا کو مان لیں۔ اس لیے ساری دنیا کے یہودی مل کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ پورے عالم اسلام پہ کبھی خدا کے لیے سوچو، کروڑوں اربوں ڈالر یہ خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو خرید کر ان کے درمیان تفرقہ پھیلایا جائے۔ اور تفرقہ کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں؟ میں نے ابھی ایک مثال دی کہ نماز کسی نے کہا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں،
جس کی نظر حقیقت پر تھی اس نے کہا اپنے لیے پڑھتے ہیں، جس نے کہا اپنے لیے پڑھتے ہیں اسی دوسرے کو پکڑا جس کی نگاہ مجاز پر تھی، ان کو اسی وقت پکڑا اور کہا دیکھو یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، اور جس کی نگاہ مجاز پر تھی اس کو سمجھ آئی نہیں، ہاتھ میں پیسے آ گئے، اس نے مشرک کا لفظ سیکھ لیا، فتوے لگانا شروع کر دیے، اور مسلمانوں کے اندر وہ تفرقہ بازی ڈالی گئی کہ آج مسلمان اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ یہود و نصارہ جن کو کبھی جرأت نہیں ہوتی تھی میرے نبی کے بارے میں ایک لفظ بولنے کی، آج وہ ہمارے لیے فلمیں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ حضور والا کیا جواب دو گے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔